عشق بددعا ہادیہ مغل لاسٹ ایپیسوڈ جویریہ کون تھی؟ اس کے سوال پر وہ حیرت کا مجسمہ بنا۔ اپنے لبوں کو بھینچ کر اس نے اندر کے طوفان کو روکا۔ جویریہ کال گرل تھی، جاب کے سلسلے میں آئی تھی اور میں اسے پسند کرنے لگا تھا۔ ہمدان سے اس کا کیا رشتہ تھا؟ تو تم کیوں پوچھ رہے ہو؟ حاشر مجھے سچ بتاؤ، مجھے آج ہر ایک سچ جاننا ہے، ورنہ انجام کے ذمہ دار تم خود ہوگے۔ منتہا کی اور میری زندگی اب تمہارے جوابات پر جڑی ہے۔ وہ تمہارے بھائی کو پسند کرتی تھی اور اس سے ناجائز تعلقات تھے۔ لب بھینچ کر اس نے بہت مشکل سے یہ چند الفاظ اپنے منہ سے ادا کیے تھے۔ غزان کو یقین نہیں آ رہا تھا، اس کا بھائی فرشتے کا لباس اوڑھ کر اندر سے شیطان سے بھی بدتر تھا۔ غزان مجھے بتاؤ، تم جویریہ کو کیسے جانتے اور تم ہمدان کو کیسے اپنے گھر رکھ سکتے ہو؟ یہ ایک بات وہ پورا 1 مہینے سے اپنے اندر دبا کر بیٹھا تھا۔ کیا بھول چکے ہو کہ تم کو اس نے منتہا کے ساتھ کیا کیا ہے؟ یہ میرے گھر کا معاملہ ہے، میں اسے اپنے طریقے سے ہی حل کرنا چاہتا ہوں۔ غزان کے 2 ٹوک انداز پر وہ خاموش ہوا۔ تم نے منتہا کو کیوں چھوڑا؟ اگلا سوال گویا حاشر کو قیامت کی گھڑی جیسا لگا، جس کا کوئی جواب نہیں تھا۔ آج اس کے پاس موجود نہیں تھا۔ اپنے ہاتھ کو دیکھتے وہ جیسے الفاظ تلاش کر رہا تھا۔ حاشر سچ بولنا ہے سے مجھے سخت نفرت ہے، جھوٹ بولنے سے سخت نفرت ہے۔ میں جھوٹ بولنے کی پوزیشن میں اب باقی نہیں رہا غزان۔ میں تمہیں حقیقت بتاؤں گا، لیکن مجھ سے ایک وعدہ کرنا ہوگا۔ حاشر ہمدانی، میں وعدے نبھانے کی پوزیشن میں نہیں ہوں، لیکن یہ وعدہ تمہیں نبھانا ہوگا۔ حاشر کے لہجے میں ایک انکہی سی گزارش تھی، کوشش لیکن وعدہ نہیں۔ غزان کہہ کر خاموش ہوا۔ دھوکہ دینا، کسی کے جذبات کا خون کرنا قتل سے بڑا گناہ ہے، اور جانتے ہو میں نے یہ گناہ کیا، کسی کا دل بہت شدت سے توڑا۔ اس کے رحم کی ذرا سی بھی تاثیر میرے الفاظ میں نہیں تھی۔ وہ روتی رہی لیکن مجھے رحم نہیں آیا۔ وہ رنگوں کی دیوانی تھی، مجھے رنگوں سے نفرت تھی۔ وہ آزاد فضا کو پسند کرتی تھی، مجھے گھٹن پسند تھی۔ وہ بولتی تھی، مجھے خاموشیاں اپنی طرف بلاتی تھی۔ ہم دونوں بالکل ایک دوسرے سے الگ تھے۔ کچھ میری انا پرستی، کچھ میری فیملی کی سازشیں ہمیں کر گئیں۔ اشعار اور منتہا کی تصویریں ہمارے رشتے کی آخری کڑی ثابت ہوئیں۔ میں نے اس پر یقین نہیں کیا اور اسے ایک جھٹکے میں چھوڑ دیا۔ اس قسم کا میں نے اسے دھوکہ ہی دیا تھا۔ تصویریں کیسی تصویریں؟ غزان کی آواز بہت دور سے آتی محسوس ہوئی۔ شاہینہ، میری پھپھو کی بیٹی، اس نے نہ جانے کون سی جلن کا بدلہ لیا تھا۔ میں اسے بہن کی طرح سمجھتا تھا، لیکن میری شکی طبیعت نے اس چیز کو بھی غلط رخ دے دیا۔ دھوکہ دہی کر کے میں نے منتہا کو خود سے الگ کر دیا، اور جب ہم کسی کو دھوکہ دیتے ہیں نا، کسی کو رلاتے ہیں، تو ہمیں بدلے میں ہمیں بھی وہی ملتا ہے۔ اور دیکھو مجھے مل گیا واپس دھوکہ۔ آج میں اونچی آواز میں رونا چاہتا ہوں، اسے پکارنا چاہتا ہوں۔ فقط ایک نظر میں جلتے دل کو سکون کی لہر دے جائے گی، لیکن شاید میری آزمائش ابھی باقی ہے۔ مجھے رونا ہے۔ مرد کا رونا غلط سمجھا جاتا ہے غزان، لیکن میرا دل کرتا ہے میں روؤں اور لوگ مجھ پر ہنسیں، تاکہ مجھے اس کی گئی تذلیل کی تکلیف کا اندازہ ہو، مجھے اپنے گناہ کا اندازہ ہو۔ میرا دل کرتا ہے لوگ مجھے تانے دیں، تشنوں سے میرے دل کو لہو لہان کر دیں، مجھے وہ بھی کم لگیں گے، کیونکہ میرا گناہ بہت بڑا ہے۔ میں موت نہیں مانگتا غزان، کیونکہ موت سے میری زندگی کی مشکل آسان ہو جائے گی۔ میں زندہ رہنا چاہتا ہوں، اس کے لیے پل پل تڑپنا چاہتا ہوں، تاکہ مجھے اس کے ساتھ کی گئی زیادتی کا احساس ہو، اور سب سے بڑے گناہ کی سزا تمہیں بتاؤں۔ آخر آنکھ کی نمی کو رگڑتے ہوئے ایک نظر غزان کی جانب دیکھ کر نظریں جھکا گیا۔ غزان کا سفید پڑتا چہرہ وہ مزید نہیں دیکھ سکتا تھا۔ بولو حاشر، ولی میرا بیٹا نہیں ہے، وہ ہمدان کی ناجائز اولاد ہے۔ مٹھیاں بیچ کر اس نے گہرے درد کے سنگ کہا۔ ایک گہرا سناٹا غزان کو اپنے اندر محسوس ہوا۔ زبان اس حقیقت کو سن کر کنگ ہو چکی تھی۔ یکدم اسے سمجھ نہیں آیا وہ کیا بولے۔ اس کا بھائی جو اس پر جان دیتا تھا، وہ اس حد تک گر چکا تھا، اس حد تک ذلیل ہو چکا تھا، حرام حلال کی تمیز بھول بیٹھا تھا۔ حاشر، غزان پلیز کچھ مت کہنا، مجھے وہ سزا دل و جان سے قبول ہے۔ آج اگر میرے جینے کا کوئی آسرا ہے تو وہ صرف اور صرف ولی ہے۔ غزان منتہا پاک باز ہے، اس کا کردار شفاف آئینے کی طرح ہے۔ میں منتہا کو اپنا لو، یہ میری التجا فریاد سمجھ لو، یا جو بھی تم سمجھو۔ حاشر، جویریہ کا ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے، اور شاید اسے وہ تاعمر تمہیں کہیں نظر بھی نہیں آئے۔ ہو سکے تو اسے معاف کر دینا، کیونکہ معافی اللہ پاک کو پسند ہے، اور مجھے اپنی بیوی کے کردار کی پاکیزگی کی گواہی کسی غیر شخص سے بالکل نہیں چاہیے۔ وہ میری روح ہے، اور میری روح کو وجود کے علاوہ کوئی نہیں دیکھ سکتا تھا۔ حاشر کی بات سرے سے کاٹ کر وہ اسے حقیقت سے آگاہ کرتا۔ ٹیبل سے کیز اٹھاتا، حاشر کو صدمے میں چھوڑ کر
نکلتا چلا گیا۔ ختم شد۔